سے جو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ ایک طرح کی پیشن گوئی یا بیان ہے کہ قیامت تک جو کچھ اللہ نے ایک قوم کے ساتھ کیا تھا اس کی جو تاریخ ثبت ہے، اس میں جو احکامات کی نوعیت ہے وہ نہیں ٹلے گی، وہ محفوظ رہے گی۔ لیکن ہم تو ایک دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ بھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ خود ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، قرآن مجید نے بتا بھی دیا، ابھی تم نے بھلا دیا۔ تو یہ اگر دعویٰ اس معنی میں تھا تو وہ بھی تو عملاً پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے، وہ کتاب اپنی جگہ موجود ہے، وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، وہ کتاب آج بھی ہدایت ہے، نور ہے۔ قرآن مجید اس ہدایت اور نور کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ لوگوں نے جو خرابیاں پیدا کیں وہ فقہی نوعیت کے اطلاقات میں خرابیاں پیدا کیں، یا اپنی طرف سے بعض چیزوں کو سمجھنے میں خرابی پیدا کی ہے، یا کسی جگہ ترجمہ کرتے ہوئے کسی فقہی رائے کو اس کا حصہ بنا دیا ہے، اس کی قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی اس کا ہر حرف محفوظ ہو گیا کہ اللہ کی بعد میں آنے والی کتاب نے بتا دیا کہ یہاں انسان نے کچھ مداخلت کی تھی، وہ ہم نے واضح کر دی ہے۔ تو اس لحاظ سے تصحیح ہو گئی انسان کی مداخلت کی ایک آنے والے پیغمبر کے ذریعے سے، اور قرآن مجید نے گویا جو کچھ انسانوں سے غلطی ہوئی تھی اس کو بھی واضح کر دی۔ اچھا، ہم سب یہ بتائیے گا، اس پوری بحث میں جو ایک تردد پیدا ہوتا ہے ایک عام پڑھنے والے کے ذہن میں جب وہ قرآن مجید کے حکم کو پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہود کی شریعت میں تبدیلی کر دی، بتایا ہمیں جا رہا ہے، اس سے یہود کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر انہوں نے اسلام قبول کر کے اسلام کو اپنا لیا تو ان کو کیا پڑی کہ ان کی پرانی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کر کے یہاں نئی شریعت دے دی ہے؟ اور دوسری بات یہ، جن کو بتایا جا رہا ہے ان کو کیا پڑا کہ بھئی آپ کی پرانی شریعت جو بھی تھی آپ نے اس میں تھا، ہم تو قرآن کے مکلف ہیں۔ تو دونوں کے لیے وہ نقطہ نظر جو آپ نے اپنایا کہ یہاں پر تنسیخ سے مراد تورات متعلق ہے، قرآن نہیں ہے، تو دونوں کے لیے بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہود تو جب مسلمان ہو جائیں گے تو ان کو تو کچھ نہیں پڑی ہوگی کہ ان کی آیتیں منسوخ کر کے نئی دے دی گئی ہیں، تو نئے دین کو مان رہے ہوں گے۔ وہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ یعنی علم و عقل سے عاری ہو کر کسی دن اچانک آئیں گے اور آ کے اسلام قبول کر لیں گے؟ وہ ایک تاریخ رکھتے ہیں، ایک پس منظر رکھتے ہیں، ان کو دعوت دی جائے گی۔ تو یہی دعوت قرآن مجید نے اس سورہ میں دی ہے جہاں سے آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ وہ دعوت شروع ہوتی ہے تمہید کے فوراً بعد، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ پوری سورہ بقرہ یہود کو ایمان کی دعوت دیتی ہے، تو انہیں دعوت دی جائے گی۔ دعوت دی جائے گی تو وہ اعتراضات کریں گے، وہ سوالات کریں گے، ان کا جواب نہیں دیں گے۔ اس وقت اگر مسیحیوں کو دعوت دی جائے گی تو وہ سوالات نہیں کریں گے۔ تو ان کا سوال تھا یہ کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، صدیوں تک ہم نے اس کتاب پر عمل کیا ہے، اس کے قانون کو سمجھا ہے، اس کے بعد احکام میں قرآن مجید نے تبدیلی کیوں کی ہے؟ تو یہ تو دعوت کی ناگزیر ضرورت ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے۔ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کے کوئی الگ الگ شعبے بنائے گئے ہیں جہاں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے مخاطب ہی یہود ہیں، اہل کتاب کو مخاطب کر کے دعوت دی جا رہی ہے کہ اب اللہ کی کتاب آ گئی ہے، یہ قرآن مجید آ گیا ہے، اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے، بہت سی سعادتیں اس پیغمبر کو ماننے سے وابستہ ہیں۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ بیننا و بینکم، یعنی اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان اشتراک رکھتا ہے۔ آؤ اس توحید پر جمع ہو جائیں اور اللہ کی بات کو سنیں جو اس نے اب نازل کی ہے۔ یہ دعوت آپ دیں گے تو وہ جیتے جاگتے انسان ہیں، وہ 10 سوالات کریں گے۔ یعنی پہلے سے جو موجود دین ہے وہ خدا کا دین ہے، وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس میں اور اب دعوت میں ادنا درجے کا کوئی اگر تناقض محسوس کریں گے تو پوچھیں گے نہیں آپ سے۔ تو ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے، ان کی تاریخ کے بارے میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ دعوت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی یہ تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہود کوئی اور چیز ہے، مسلمان کوئی اور چیز ہے، مسیح کوئی اور چیز ہے۔ قرآن کی تو یہ دعوت نہیں ہے۔ قرآن کی دعوت تو یہ ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہے، اللہ کے سارے پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر نہ مانیں، حضرت مسیح کو اللہ کا پیغمبر نہ مانیں، ان پر نازل ہونے والی ہدایت پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی ان کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان میں اللہ کا دین ہے، ان میں اللہ کی شریعت ہے۔ تو جب یہ مانتے ہیں ہم اور ان سے بھی یہی منوانا چاہتے ہیں کہ اب اللہ کی ایک اور کتاب آ گئی ہے، وہ قرآن مجید ہے،
تم بھی اسی طرح اس کو مانو جس طرح ہم مان رہے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے. تو اس میں جہاں کہیں سوالات پیدا ہوں گے ان کا جواب دیا جائے گا. وہ جواب دیا ہے قرآن.